صدر محترم حضرت امیر شریعت ثانی صاحب برکاتہ العالیہ، دارالعلوم اسلامیہ کے سکریٹری محترم جناب مولانا سہیل احمد مدنی صاحب، ہمارے شریعہ کے قائم مقام ناظم محترم جناب مولانا محمد شبلی القاسمی صاحب، اور اسٹیج پر افروز معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعزام، عزیز طلباء، اس وقت ہم اور آپ، ہم سب کے امیر اور مخدوم حضرت اقدس حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امیر شریعت بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی پہلی زیارت رہے، اور اس سرزمین پر حضرت والا کا پہلی بار قدم مبارک پڑا ہے، اور پہلی بار آپ حضرات حضرت کا استقبال فرما رہے ہیں، اور حضرت کے مفید مشوروں سے آپ حضرات اور ہم سب مستفیض ہوں گے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ درمیان میں میرا مقیم ہونا مناسب نہیں ہے۔ تعمیل حکم میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے کہ دارالعلوم الاسلامیہ کو ان کے مخلص بانیوں نے جس اخلاص کی کے نتیجے میں اس کو قائم کیا، ہم یہ چاہیں گے کہ اس کی تعریف بھی آپ حضرات پڑھیں اور ان کے عزائم اور منصوبوں کا خیال بھی فرمائیں، اور اس کے لیے ہم بھی کوشش کریں، ذمہ داران بھی کوشش کریں، اساتذہ بھی کوشش کریں، طلبہ عزیز بھی اس کے لیے کوشش کریں کہ ہمارے بانیان نے، بزرگوں نے، عمرا نے، ذمہ داران نے جو خواب دیکھا تھا دارالعلوم اسلامیہ کے لیے، کاش وہ زمین ہے تعبیر ہوتا ہے۔ ادارے بنتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، اداروں کا معیار بلند ہوتا ہے اور گرتا چلا جاتا ہے، لیکن دارالعلوم اسلامیہ کو جن بزرگوں نے اور جن عزائم اور منصوبوں اور جن ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ سے مانگا تھا اور مناجات کی تھی اور آئے سحرگاہی کے ذریعہ اس انداز پر قائم فرمایا تھا، آپ حضرات اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کے جذبات اور آپ کے اندر خود ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ آپ چاہیں گے کہ ہماری راتیں کتابوں میں گزریں، ہمارے دن کتابوں میں گزریں، ہماری زندگی تعلیم کے ساتھ تربیت سے مکمل آراستہ ہو، پیراستہ ہو۔ ہم اساتذہ کا ادب و احترام اور خیال کریں، ان کے مشورے، ان کے تجربوں سے ایک ایک منٹ میں ایک ایک لمحہ گزارنے کی کوشش کریں، اپنے میں تعلیم اور تربیت کا ایک ایسا جنون پیدا کر لیں کہ جس کی بنیاد پر ہم بھی حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بن سکیں، حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن سکیں، حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن سکیں، ان اکابر کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کی چیزوں کو دیکھنا۔ آج پڑھتے ہیں لیکن پڑھنے میں وہ جنون، وہ لگن، وہ تڑپ، وہ جذبہ نہیں ہے، ظاہر ہے ایسا پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے صحیح معنوں۔ وقت گزاری اور لایانی اور فضول اوقات کو اسی طرح ضائع کر دینا، اس سے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے لیے اور ان اہداف کو اور مقاصد کے حصول کے لیے ایک جنون کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہ العالیہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، ابھی حضرت نے جو بتایا کہ تعلیمی معیار بلند ہو، اس کے لیے کیا صورت ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرات اساتذہ کرام نے حضرت کی خدمت میں ایک محاضرے کی پیشکش کی، اور حضرت نے اسے قبول فرما لیا کہ وہ محاضرہ ہوگا جس میں بتایا جائے گا کہ تعلیمی معیار کو کیسے بلند کیا جا سکتا ہے، اور اس کے کیا اہداف ہوں گے، مہینے میں کیا نتیجہ حاصل ہونا چاہیے، سال میں کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے، اور 8 سال کے عرصے میں جب وہ دور حدیث شریف تک پہنچیں گے تو وہ کن مقاصد سے، کن مدارک سے، کن مراحل سے اور کن راہوں سے گزر کر کامیابی کے کس اسٹیج پر پہنچیں گے، ان ساری چیزوں کو تو بتایا جائے گا تو کام آسان ہے۔
ایسا نہیں کہ چل رہے ہیں اور چلتے چلے جا رہے ہیں، ابھی اول ہے، اب دوم ہے، اب سوم ہے، اب چارم، اب پنجم، اب ششم، اب تم، اور دور سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ کہاں آئے تھے اور کس لیے آئے تھے، کیا حاصل کرنا تھا، کتنا حاصل کیا کہ مقاصد ہمارے سامنے نہ آ سکیں، یقین مانیے کہ ہم کامیاب نہیں ہو پائیں۔ بہرحال اس وقت مجھے صرف حضرت اقدس دامت برکاتہ عالیہ سے سننا ہے، مجھ سے تو بار بار آپ حضرات سن چکے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے، لیکن چونکہ حضرت کی تشریف آوری ہے، حضرت خود تشریف رکھتے ہیں، اس لیے ہم سب کی میری خواہش اور تمنا ہے کہ حضرت کے بیان سے اور حضرت کے مشوروں سے اور حضرت کے لامع تجربات سے ہم لوگ استفادہ کریں۔ اس کے لیے میں اپنا وقت بھی حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ تعالی شان ہمیں اور آپ سب کو کامیاب فرمائے اور حضرت کے مفید مشوروں اور تجربات سے ہم سب کو مکمل طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔